اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صلح کے لیے آپ کی کوشش اور دشمن کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے آپ کی جو تخطیط اور پلاننگ ہے، صلح حدیبیہ کے واقعے میں بہت ہی صاف طور پر نظر آتی ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ اصل میں جیسا کہ قرآن کریم نے کہا کہ فتح مبین ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلے طور پر فتح اور کامیابی عطا فرمائی ہے۔ یہ کامیابی یہ معمولی کامیابی نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ لوگوں کی نظر میں جو بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور حقائق نے مستقبل میں آنے والے واقعات نے بتایا کہ صلح حدیبیہ کے کتنے بڑے فائدے ہوئے اور مسلمانوں کو کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد جو بھی واقعات ہوئے، فتح مکہ اور لوگوں کا اسلام میں فوج در فوج داخل ہونا، یہ سب جو ہے صلح حدیبیہ ہی کے نتائج تھے۔ اسلام کبھی بھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کی جتنے جنگیں ہیں، آپ اگر مطالعہ کریں گے تو دفاعی جنگیں ہیں، اور اسلام چاہتا یہ ہے کہ دعوت پہنچنے میں، لوگوں تک دعوت پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جہاد کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، لوگوں تک دعوت پہنچنی چاہیے اور آپ اس کے لیے رکاوٹ مت بنیے۔ اسی لیے اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر آپ نے دشمنوں کے ساتھ صلح کے لیے پیشکش کی، اور جب صلح کی کوئی بات آئی تو فوراً آپ تیار ہو گئے۔ قرآن کریم کا حکم ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اگر یہ دشمن صلح کے لیے تیار ہوتے ہیں، صلح کے لیے مائل ہیں، تو آپ بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے تیار ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب اسلام کے پاس لوگوں کو قتل و غارت کرنا اسلام کے ہرگز ایجنڈا میں نہیں ہے۔ خامخواہ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، ہرگز نہیں۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو یہ ملک جو ہندوستان جو ہے، ملک ہندوستان جس پر مسلمانوں نے 800 سال سے زیادہ حکومت کی، اور یہاں کی اکثریت پورے 800 سالہ عرصے میں اور آج بھی غیر مسلم ہی رہی، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اسلام کبھی بھی زور اور زبردستی سے کسی کو مسلمان بنانے کا قائل نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، غیر مسلموں میں اسلام کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور میڈیا اور دشمنان اسلام ہمیشہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم لوگ اپنا رول ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی صحیح معنی میں۔ پیر کا دن ہے، سن 6 ہجری ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں. انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالی کی طرف سے وحی کی ایک صورت ہے, وحی کی ایک شکل ہے, وحی کی کئی صورتیں کئی شکلیں ہیں. اس میں سے ایک شکل کیا ہے کہ نبی خواب دیکھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو ہم عمرہ کرتے ہیں. سن 6 ہجری کا واقعہ. آپ کو معلوم ہے کہ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا, جس میں مدینہ منورہ دشمنوں کے درمیان گھر گیا تھا. ساؤتھ میں مکہ کفار قریش اور نارتھ میں خیبر کے یہودی, دونوں کی سازشوں سے اور ان کے علاوہ عرب کے بڑے بڑے قبیلے بنو غطفان, یہ لوگ سب ایک چھوٹی سی بستی مدینے کے خلاف. اور آپ نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودا. عرب کے لوگ دنگ رہ گئے. یہ خندق, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نئی ترکیب, یہ نئی تدبیر, یہ کہاں سے لائی؟ عرب میں کبھی ان کا تصور بھی نہیں تھا کہ دشمنوں سے بچنے کے لیے جنگ کا ایک ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, کہ ایسی فوج کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جس کو تم لوگوں نے دیکھا نہیں, اور کفار کے مشرکین کے دلوں میں خوف اور ڈر ڈال دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمیشہ میرے بھائیوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو, ملک کی سلامتی کے لیے, اس ملک میں امن و امان کے لیے دعا کیا کرو, ظالموں کی شکست کے لیے دعا کیا کرو. اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر کو ان کی بربادی کا سبب بنا دے, ان کی تدبیر ہی میں وہ برباد ہو جائے, یہ دعا کیا کرو. کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں, جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ انزل جنودا لم تروها, ایسی فوجوں کو اللہ نے نازل کیا جن کو تم نے دیکھا نہیں. یہ اللہ کا کرشمہ ہے, یہ اس کی قدرت ہے. فوج آئی ہے جنگ 5ویں سن ہجری میں, اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جا کر دیکھ کر آؤ ان کا کیا حال ہے. اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے جاتے ہیں اور جا کر قریش کے لوگوں میں, دشمنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا پلاننگیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ زبردست آندھی بھیجتا ہے, ان کے خیمے اڑ جاتے ہیں, آپس میں اللہ تعالیٰ پھوٹ ڈال دیتا ہے, اور وہاں سے یہ لوگ واپس بغیر کسی کامیابی کے کفار مکہ واپس جاتے ہیں, دشمنان اسلام واپس جاتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہمیشہ مانگتے رہنی چاہیے. اتنی بڑی فوج چھوٹی بستی کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد کا واقعہ ہے سن 6 ہجری کا واقعہ. یعنی ایک آدمی تعجب کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر. پوری 23 سالہ زندگی میں 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں, سبحان اللہ, کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اتنی مختصر مدت میں اتنا بڑا انقلاب, اتنی بڑی تبدیلی؟ جو لوگ بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے وہ دنیا کے لیڈر بن گئے اور دنیا کو پیغام امن دینے لگے. کہاں تک؟ مصر اور افریقہ. اور صحابہ رضی اللہ اجمعین کے تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام داخل ہوا ہے
محمد بن قاسم کا جو زمانہ سب سے پہلا جو آیا ادھر سے درہ خیبر کی طرف سے جو آج پاکستان میں ہے، تقریباً سن 61 ہجری کا واقعہ ہے. حجاج بن یوسف اس وقت عراق کے گورنر تھے، انہوں نے کمانڈر بھیجا تھا چار بڑے بڑے کمانڈروں کو، ایک عراق کی طرف، ایک اس طرف ہندوستان کی طرف، موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کی طرف بھیجا، اور وہ محمد بن قاسم کے ذریعے اسلام میں یہاں اس طرف اسلام پھیلا، اور ساحلی علاقوں میں تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا. یعنی اتنی مختصر مدت میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، اس وقت کے سپر پاور جو بڑی طاقتیں، دو طاقتیں تھیں، ایک ایران اور ایک روم عیسائی، جو سیریا اور عراق سب کچھ انہی کے ہاتھ میں تھا، اور ایران پورا فارس کا علاقہ. صحابہ رضی اللہ اجمعین نے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دونوں کی طاقتیں کچل کر رکھ دی گئی. مختصر سی مدت 23 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ، یعنی آپ کا انتقال جو ہے سن 12 ہجری میں، 12.5 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدت میں تب تک یعنی 23 سال ایک تقریباً 12.5 سمجھ لیجئے کہ جو ہے سبحان اللہ ایک 37 سال کے عرصے میں یہ پوری تبدیلی آتی ہے، اور ایک ایسی حکومت قائم ہو جاتی ہے کہ سورج جو ہے اسلام کی حکومت پر غروب نہیں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں احرام کی حالت میں. اپنے ساتھ جانوروں کو قربانی کے لیے جانوروں کو لے کر نکلتے ہیں، جیسا کہ اس وقت کا رواج تھا. اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی صحابہ کو، صحابہ مہاجرین جو مکے سے آئے تھے خوش ہو گئے کہ دوبارہ وہ لوگ اس مکے کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے ان کو اسلام کی بنیاد پر نکالا گیا تھا. مکے کی محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابیار علی، جہاں آج مدینے والوں کا میقات ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذوالحلیفہ کہا جاتا تھا، آج ابیار علی ہے، مدینے والوں کا میقات. وہاں پہنچتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں، گرچہ عمرہ کا ارادہ ہے، جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ دشمن ہے آپ کے، اور بغیر اسلحہ کے آپ جا رہے ہیں. اگر جنگ چھڑ گئی تو کیا کریں گے؟ جنگ کے حالات اگر پیدا ہو گئے تو کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ احتیاط کے طور پر اسلحہ رکھنا ضروری ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کے طور پر وہاں سے منگاتے ہیں مدینے سے کہ اسلحے کو لے کر آؤ، اور کچھ معمولی ضروری اسلحے کو لے کر نکلتے ہیں. لیکن جنگ کا قصدن ارادہ نہیں تھا، کوئی پلاننگ نہیں. ہمیں عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ کر کے ہمیں واپس آنا ہے. کسی لڑائی کے غرض سے یا جنگ کے غرض سے ہم نہیں آ رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کس طریقے سے ہم کو سبق لینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بشر بن سفیان خزاعی کو جاسوس کے طور پر بھیجتے ہیں. کہتے ہیں کہ ذرا معلوم کر کے آؤ کہ مکے والے کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا پلاننگ ہے. اس کے علاوہ بشر بن سفیان اور خزاعی کے علاوہ ایک 20 آدمیوں پر مشتمل ایک ٹولی بھیجتے ہیں، ایک چھوٹا سا دستہ، دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اچانک کوئی پرابلم تو نہیں آ جائے گا. کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. احتیاط کے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں وہ سارے وسائل آپ اختیار کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں سبق لینا ہے. ہمیں اس غفلت میں سونا نہیں ہے میرے بھائیوں.
احتیاط کا مطلب ایجوکیشن ایک ذریعہ ہے اور سبب ہے. ہمیں تعلیم، ہماری قوم غفلت میں سو رہی ہے اور دوسرے لوگ اب تعلیم کے میدانوں میں آگے بڑھ کر بڑے بڑے پوسٹ، بڑے بڑے عہدے سب انہی کے پاس ہیں. ایگزام کا رزلٹ نکلتا ہے 10th کا 12th کا، آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا کہیں خال خال نام آتا ہے، ورنہ حقیقت میں سب جو ہے غیر ہوتے ہیں. اللہ نے ہم لوگوں کو عقل نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سمجھ نہیں دی. کس چیز کی کمی ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے زمین میں مذاہب والے ہیں، جتنے مذاہب والے، ان تمام مذہب کے ماننے والوں میں مسلمان ہر لحاظ سے سب سے اچھا ہوتا ہے. صحت اور تندرستی میں، سوچنے میں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ علی الفطرہ، فطرت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور وہ فطرت کے مطابق کھاتا ہے، حلال چیزیں کھاتا ہے، حرام چیزیں نہیں کھاتا ہے. اور وہ سوچتا بھی ہے تو شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قانون اور شریعت کے مطابق سوچتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو اہل سنت و جماعت، جو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے منہج پر چلنے والے ہیں، وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں دوسرے فرقوں کے مقابلے میں. سوال یہ ہے کہ ہم کیوں آگے نہیں ہیں؟ ہم ضرور آگے ہوں گے بشرطے کہ ہمارے اندر ایمان ہو، ہمارے اندر سستی نہ ہو، ہمارے اندر چستی اور تڑپ ہو، اور دوسری قوموں سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہو. کتنی بیسیوں چینلیں ان کے پاس ہیں، سینکڑوں چینلیں ہیں. ارے شیعہ کے پاس 8 چینل ہیں، شیعہ کے پاس یہاں انڈیا میں 8 چینل ہیں، اور ہمارے پاس ایک چینل بھی صحیح نہیں ہے. یہ تو دین کی بات کر رہا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ نیوز پیپر ہمارے پاس ہو جی، اور ہمارے پاس باقاعدہ میڈیا کا چینل ہو جس میں صحیح خبریں بتائی جائیں. لیکن افسوس ہم لوگوں نے کوئی احتیاط کا کام نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عسفان، مکے کے قریب ایک جگہ پہنچتے ہیں. وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں بشر بن سفیان مکے سے خبر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، قریش کو اس بات کا علم ہو چکا ہے، پتہ لگ گیا ہے کہ آپ آ رہے ہیں، لیکن قریش کسی بھی حالت میں آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی آدمی زبردستی مکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ہم ہرگز عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہمارے عورتیں اور ہمارے بچے ہمارے ساتھ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ پیغام سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریش کی خرابی ہے. کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ جنگ نے ان کو کھا لیا ہے. کیوں نہیں وہ چھوڑ دیتے مجھے اور لوگوں کے درمیان؟ دیکھتے لوگ خود بخود، اگر میں صحیح ہوں تو میرا دین قبول کرتے، نہیں اگر لوگ جیت جاتے ہیں تو جو ہے مجھے قتل کر دیتے، ختم کر دیتے، اور قریش آرام سے رہتے. کیوں یہ لوگ میرے آڑے آ رہے ہیں؟ میں تو عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی جنگ تو نہیں کرنا چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلتا ہے کہ قریش لڑنے کے لیے تیار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں صحابہ سے. یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، جبکہ آپ کے پاس آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے معاملات میں مشورہ کیجیے. حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بیٹھ کر ابو بکر اور عمر کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، راتوں رات بہت دیر تک امت کے مسائل میں. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں، ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں.
عام طور پر جو تنظیموں میں آرگنائزیشنوں میں جو مسائل کیا ہوتا ہے, جو پرابلم ہوتا ہے, وہ گیپ, اس کا کمیونیکیشن گیپ. کیوں مجھے مشورہ کیے بغیر آپ نے کیا, میں نہیں رہتا, چلو آپ لوگ کام کر لو. وہاں سے لڑائی, وہاں سے جاتے ہیں دوسری تنظیم بناتے ہیں, تیسری تنظیم. یہی مسائل میرے بھائیوں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. مشورے, جنگ بدر میں آپ نے مشورہ کیا. ایک جگہ رکے ہوئے تھے, ایک صحابی نے کہا, خباب بن منذر, اللہ کے رسول یہ جگہ جو آپ رکے ہیں بتائیے کہ اللہ کے حکم سے رکے ہیں کہ نہیں اپنی طور سے, اپنے رائے سے آپ نے رکے ہیں؟ کہا کہ نہیں, میں اپنے رائے سے رکا ہوں, اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ کے رسول, اگر آپ اپنی رائے سے رکے ہیں تو میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے, فلاں جگہ مناسب ہے, اس جگہ رکیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. وہاں پانی ہے, ہمارا پانی ہمارے کنٹرول میں ہوگا, ہمارے قبضے میں ہوگا, اور اگر بارش آئے گی تو بھی ہمیں یہ فائدہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس جگہ کو چھوڑ کر خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ جو جگہ مشورہ دیتے ہیں فوراً اپناتے ہیں. یہ صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا. اس لیے حدیث میں آتا ہے, ما خاب من استشار, جو مشورہ لیتا ہے, مشورہ کرتا ہے, وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے, وہ نامراد نہیں ہوتا ہے. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے ہیں کہ یہاں جو عثمان کے علاقے کے قریب احابیش ہے اور یہ لوگ قریش کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ بالکل ہم سے قریب ہیں, اگر ہم ان سے لڑیں گے تو ہم جیت سکتے ہیں, غلبہ ہمارا ہوگا, اور ان کا تعلق قریش کے ساتھ ہے, یہ لوگ قریش کے لوگ ہیں. ایک تو مشورہ یہ کیا آپ نے, دوسرا یہ کہ ہم سیدھا مکے کی طرف چلیں, اور اگر کوئی راستے میں رکاوٹ آئے تو ہم اس سے لڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو, ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں, ان احابیش کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم چلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے علاقے میں جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کا خطرہ ہے, وہاں خوف کی نماز پڑھتے ہیں. صلاۃ الخوف, اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے. جنگ کی حالت میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو کیسے نماز پڑھنی چاہیے, قرآن میں اس کا ذکر آیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اسلوب سے, مختلف طریقے سے آپ نے نماز پڑھی. نماز کا وقت آ گیا, جنگ کی حالت میں تلوار سر پر ہے, جنگ چل رہی ہے, تب بھی نماز معاف نہیں ہے, نماز ادا ہوگی. اور نماز کا طریقہ بتایا گیا. نماز کا طریقہ کیا ہے؟ فقہ کی کتابوں میں صلاۃ الخوف کے نام سے مستقل چیپٹر اور تقریباً کئی طریقے 7-8 روایتیں آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بالکل صحیح روایتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی. اگر نماز کا وقت آ گیا, جنگ جاری ہے, کہا کہ آپ امامت کریں گے, آپ کے ساتھ ایک جماعت ہوگی اور دوسری جماعت دشمن سے لڑ رہی ہوگی. آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھیں گے, یہ لوگ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر چلے جائیں گے, اور دوسرے لوگ آئیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری 2 رکعت پڑھیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ جو جنگ میں تھے, نماز نہیں پڑھے تھے, وہ لوگ آ کر نماز پڑھیں گے. مختلف روایتیں, صحیح روایتیں ہیں, مختلف انداز سے اپنے نماز کا طریقہ صحیح روایتوں میں آیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اتنی اہم ہے, انسان جب تک ہوش ہے کسی بھی حالت میں اس کو معاف نہیں ہے, ہر حالت میں نماز پڑھنی ہے. لیکن اسلام کا اسلوب اور اسلام کی حکمت دیکھیے, اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھیے, لیکن نماز بہرحال معاف نہیں ہے جب تک ہوش ہے. جی ہاں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے. عثفان نامی علاقے میں مکہ اور مدینے کے درمیان آپ صلاۃ الخوف پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ خالد بن الولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر، جنگی، جی باہر جنگ کے مسائل اور جنگ کیسے لڑنی چاہیے، دشمن کو کیسے جو ہے شکست دینا چاہیے بالکل معلوم. جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی وہ کس لیے ہوئی تھی کہ عمرو بن العاص اور خالد بن ولید دونوں کے کمانڈرشپ میں جی اس جگہ آئے یہ لوگ. جب دیکھا کہ اوپر چوٹی پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کو کھڑا کیے تھے وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اتر کر آ گئے اور دیکھا کہ وہاں معمولی لوگ ہیں تو وہاں آیا اور ان کو ختم کیا. پھر اس کے بعد جو ہے سیدھے میدان پر آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے بعد ان کو کہا کہ سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ اکبر، خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ کا نام سن کر دشمن ہار جاتے تھے. نام سن کر خالد ولید کی فوج وہ ذہنی طور پر شکست کھا لیتا تھا. اور خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ یعنی ڈرتے نہیں تھے، اتنا جو ہے اتنی ہمت اور فوجوں کو خوش رکھتے اور سبحان اللہ اللہ پر بھروسہ کرے. ایک مرتبہ آتا ہے روایتوں میں کہ ایک آدمی آیا، دشمن آ کر کہا اگر تم ایمان رکھتے ہو واقعی اللہ تعالیٰ پر، یہ زہر ہے پی لو، دیکھتے ہیں تمہارا ایمان ہے. خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بسم اللہ کہہ کر پی لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے. مرتے ہوئے کہتے ہیں میرے جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر تلوار کی مار، خنجر کی مار یا نیزے کی مار، نیزہ جو آدمی دور سے جو ہے تمل میں امبو بولتے نا جی، کوئی نہ کوئی مار میرے بدن میں ضرور ہے، لیکن دیکھو میں گدھے کی طرح بستر پر مر رہا ہوں، میدان جنگ میں شہید ہونے کا مجھے موقع نہیں ملا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بزدل لوگ ہیں ان کو کبھی نیند نہ آئے، بزدل لوگوں کو کبھی نیند نہ آئے. میں جنگوں میں شریک رہا اور آپ کو معلوم ہے خالد ولید وہ شخصیت ہے جنہوں نے مسیلمۃ الکذاب، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ یہ جھوٹا نبی جی. خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس کے خلاف جنگ لڑی گئی اور مسلمانوں نے جیت گیا قادسیہ میں. اور سبحان اللہ خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں میرے بھائیوں ہمارے لیے اتنی بڑی عبرت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہے ہیں کہ خالد ولید اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، ان کو تم کمانڈرشپ سے نکالو. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، میں ان کو نہیں نکالوں گا کمانڈرشپ سے. لیکن جیسے ہی ابو بکر صدیق کا انتقال ہوتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، سب سے پہلے جو حکم صادر کرتے ہیں، جو ان حکام میں سے ایک حکم ہے، خالد ولید کو میں معزول کرتا ہوں اور ان کی جگہ پر قادسیہ کی جنگ میں سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر بناتا ہوں. جنگ جاری ہے، زبردست جنگ. سعد بن ابی وقاص کو خط آتا ہے، چھپا لیتے ہیں، بتاتے نہیں. خالد ولید کیا سمجھیں گے، جنگ ابھی جاری ہے، ایسے موقع پر اگر بدل جائیں گے تو کیا ہوگا. خالد ولید کو لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کی معزولی ہو چکی ہے اور خبر آ گئی ہے، امیر المومنین عمر فاروق کی طرف سے یہ حکم آ گیا ہے. لیکن سعد بن ابی وقاص خط کو جو ہے چھپائے ہوئے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ معاملہ جنگ جو ہے ختم ہو جائے تب اعلان کریں گے. خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے سعد بن ابی وقاص سے کہتے ہیں کیا تم اپنے بھائی کے بارے میں کیا برا سوچ رہے ہو؟ میں عمر کے لیے لڑ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا ہوں. میں ادنا فوجی بن کر تمہاری قیادت میں اور تمہاری کمانڈرشپ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. ابھی اعلان کرو، فوراً اعلان کرو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا خط آیا ہے اور مجھے معزول کر دیا گیا ہے اور آپ کو جو ہے کمانڈرشپ کا عہدہ دیا گیا ہے. فوراً اعلان ہوتا ہے اور سارے کے سارے لوگ تیار ہوتے ہیں. آج ذرا دیکھیے اگر ہم اوپر میں سے نیچے، نیچے سے اوپر کچھ کرتے ہیں تو کتنا بڑا زلزلہ آ جاتا ہے ہمارے اداروں میں، ہمارے تنظیموں میں. یہ اسلام ہے میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور مومن وہ ہے اس کا جو امیر، اس کا جو گورنر، اس کا جو بڑا ہے، اس کو جہاں بھی رکھے، فوج کے دستے میں رکھے، سامنے
مقدمے میں رکھے، دائیں طرف رکھے، بائیں طرف رکھے، باہر رکھے، آخر میں رکھے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. جہاں اس کا امیر حکم دیتا ہے وہ مانتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سیکھنے کی عبرت ہے. آج ہمارا پوسٹ کوئی نیچے ہو گیا تو ختم، نہیں ہم وہاں کام نہیں کریں گے. بہت افسوس کی بات، خالد بن ولید عسفان کے علاقے میں کفر کی حالت میں تھے، کفار قریش کی فوج لے کر پہنچ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خالد بن ولید آتے ہیں دوسرا راستہ اپناتے ہیں. مکے کو جانے کا دوسرا راستہ. کہتے ہیں کوئی ہے جو اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جو ہے ہمیں بتائے. تو ایک شخص جو قبیلہ اسلم کا تھا کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول میں بتاتا ہوں. پہاڑوں میں، گھاٹیوں میں، ادھر سے ادھر مسلمانوں کی یہ فوج تقریباً 1400 لوگ ان کو لے کر خطرناک وادیوں سے لے کر مکے کے طرف پہنچ جاتے ہیں. حدیبیہ کے علاقے میں دوسرے راستے میں پہنچ جاتے ہیں اور حدیبیہ جو ہے مکے سے 40 کلومیٹر فاصلے پر کا علاقہ ہے. آج اس کا نام، حدیبیہ کا نام جو ہے شمیسی نام ہے. آج شمیسی کے نام سے مشہور ہے. آپ جدے سے آئیں گے تو جو ہے وہ پڑے گا. آپ کو تعجب ہوگا کہ جو ہے مدینہ جو ہے مکے کا دوسرا راستہ ہے، لیکن آپ جدے سے آئیں گے تو شمیسی کے نام کی ایک بستی پڑے گی، اس طرف پڑے گی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی دیکھیے. جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خالد بن ولید کی فوج وہاں آ رہی ہے آپ راستہ بدل لیتے ہیں. خالد بن ولید دیکھتے ہیں کہ ادھر طرف پہنچ گئے ہیں تو بالکل فوراً مکے والوں کی طرف خبر لے کر پہنچتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہمارے قریب آ گئے ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہے. وہاں وادی میں جب اترتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطرناک راستے سے گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں تم لوگ کہو نستغفر اللہ ونتوب الیہ، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ خطہ ہے جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا بنو اسرائیل کے بارے میں کہ تم بنو اسرائیل سے کہا گیا کہ بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم. حطہ یا حط کا مطلب گرنا، حطہ کا مطلب یعنی اے اللہ معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو گرا دے. اللہ کہتا ہے تم حطہ کا ہو اور رکوع کی حالت میں تم بستی میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ رکوع کی حالت میں نہیں، فخر کے ساتھ. روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے سوری کے بل داخل ہوئے اور حطہ کے بجائے کہا حبہ، ہم لوگوں کو دانا چاہیے، ہم لوگ گیہوں چاہیے، ہم لوگ غلہ چاہیے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بجائے ان لوگوں نے ایسا کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے صحابہ کو، اگر صحابہ نے استغفار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی جگہ پہنچ جاتے ہیں. میرے بھائیوں واقعہ اور باقی ہے لیکن وقت ہو چکا ہے، اور میں عام طور پر رمضان کا مہینہ درس کے لیے نہیں سمجھتا ہوں مناسب. رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں ہم علم سیکھنا چاہیے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جائے پوری طریقے سے عبادت میں، علم بھی عبادت ہے، اس میں انکار نہیں. لیکن میرے بھائیوں ہمیں عبادت، قرآن کی تلاوت، شہر القرآن ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو اس کی توفیق کی تلاش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. میں معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر کرنے، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا گیا کہ جو ہے سب سے بہتر روزے دار کون ہے، سب سے بہتر روزے دار کون ہے؟ کہا کہ سب سے بہتر روزے دار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.